اردو زبان و قواعد گرامر میں مفعول آبجیکٹ کو ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ ذیل میں مفعول کی تعریف، اس کی اقسام اور مثالیں تفصیل کے ساتھ دی گئی ہیں۔ 1. مفعول کی تعریف ڈیفینیشن۔ جملے میں وہ اسم، ناؤن یا ضمیر پروناؤن جس پر کوئی کام واقع ہو یعنی جس پر فاعل کا فعل اثر کرے اسے مفعول کہتے ہیں۔ سادہ الفاظ میں مفعول وہ چیز یا شخص ہوتا ہے جس پر کام کیا جائے۔ مثال: اسلم نے خط لکھا۔ اس جملے میں اسلم فاعل کام کرنے والا ہے، لکھا فعل کام ہے اور خط مفعول ہے کیونکہ لکھنے کا کام خط پر ہوا ہے۔ 2. مفعول کی بنیادی اقسام ٹائپس آف آبجیکٹ۔ مفعول کی عموماً دو بڑی اور بنیادی اقسام ہوتی ہیں۔ الف مفعولی بے حفظ را ڈائریکٹ آبجیکٹ، وہ مفعول جس پر فاعل کا فعل کام براہ راست ڈائریکٹلی واقع ہو، اس کے بغیر جملے کا مفہوم واضح نہیں ہوتا۔ جملے میں کیا یا کس کو کا جواب مفعولی بہ ہوتا ہے۔ مثالیں: احمد نے آم کھایا۔ کیا کھایا؟ ڈیش کے ساتھ تیر عام۔ استاد نے طالب علم کو مارا۔ کس کو مارا؟ ڈیش کے ساتھ تیر طالب علم۔ بے مفعول فی ایڈوربیل آبجیکٹ بلون لوکیٹو، وہ مفعول جو اس جگہ یا وقت کو ظاہر کرے جہاں یا جس وقت کوئی کام ہو، یعنی یہ فعل کا وقت، زمان یا جگہ مکان بتاتا ہے۔ مثالیں: وہ شام کو آئے گا۔ وقت زمان۔ بچے میدان میں کھیل رہے ہیں۔ جگہ مکان۔ 3. مفعول کی دیگر اہم اقسام۔ قواعد دانوں نے مفعول کی کچھ مزید اقسام بھی بیان کی ہیں جو درج ذیل ہیں۔ مفعول کی قسم تعریف۔ مثال: مفعولی مطلق کاگنیٹ آبجیکٹ، جب جملے میں فعل کے ساتھ اسی فعل کا ہم معنی یا ہم مادہ حاصل مصدر لفظ مفعول بن کر آئے تاکہ بات میں وزن پیدا ہو۔ اسلم دوڑا۔ اس نے کیا چال چلی؟ مفعولی لحق مفعولی لیم الف جیم لم ہیز ہوا آبجیکٹ آف ریزن، وہ مفعول جو کسی کام کے کرنے کی وجہ یا سبب کو ظاہر کرے۔ وہ خوف کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ میں پڑھنے کے لیے لاہور گیا۔ مفعول ماحق آبجیکٹ آف اکمپنیمنٹ، وہ مفعول جو فاعل کے ساتھ کسی دوسرے شخص یا چیز کی شراکت یا ساتھ کو ظاہر کرے۔ اس کے ساتھ عام طور پر واو وی معیت یا ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ دن چڑھے سویرے اٹھو۔ میں زید کے ساتھ بازار گیا۔